ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ آج کے شو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے کیا روس سے مدد حاصل کی تھی یا نہیں، اب جواب دیں گے صدر کے سابق مشیر۔ اور کیا دہشت گردی کے خلاف پیغام پاکستان سے واشنگٹن متاثر ہوگا؟ پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے، شروع کرتے ہیں ویو 360۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا عمل کس مقام پر کھڑا ہے؟ امریکہ میں منشیات کے عادی افراد کو سزا کے بجائے بحالی کا موقع دینے کی کوشش۔ We can help you, we can send you to our clinic۔ اور مارکیٹ میں جلد آنے والی کچھ سمارٹ الیکٹرانکس پر ایک نظر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر کا عہدہ سنبھالے 1 سال ہونے والا ہے، اور اس دوران ایک سکینڈل جس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا وہ یہ ہے کہ کیا ان کی انتخابی مہم چلانے والوں نے روسیوں سے کسی قسم کی مدد لی تھی یا نہیں۔ اس تفتیش میں اب سپاٹ لائٹ ہے صدر کی انتخابی مہم کے چیف ایگزیکٹو اسٹیو بینن پر۔ بینن نے صدر ٹرمپ کا امریکہ فرسٹ کا سیاسی ایجنڈا ترتیب دینے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور وہ بعد میں وائٹ ہاؤس کے چیف اسٹریٹجسٹ بھی مقرر ہوئے، لیکن صرف 8 ماہ بعد ہی اگست میں انہیں یہ عہدہ چھوڑنا پڑا، اور اس وقت صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات خاصے خراب ہیں۔ ثاقب الاسلام اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ثاقب، اسٹیو بینن سے جو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ جی سارا، صدر ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی سال 2018 میں کچھ قانون سازی کا ایجنڈا لے کر داخل ہوئی، لیکن سال کے شروع میں ہی مائیکل وولف کی کتاب فائر اینڈ فیوری میں اسٹیو بینن کے حوالے سے ہونے والے ان انکشافات نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور ان کی انتخابی مہم کے کچھ لوگوں نے روسی وفد سے ملاقات کی جو کہ غداری کے زمرے میں آتی ہے یا مبینہ طور پر وہ غیر محب وطن تھی۔ اس کے بعد اسٹیو بینن جو ہیں وہ امریکی ذرائع ابلاغ کی شہ سرخیوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں بھی جاری ہیں۔ گزشتہ روز یہاں کیپٹل ہل پر ہونے والی ایک انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے وہ پیش ہوئے، جہاں انہوں نے روسی مداخلت کے حوالے سے سال 2016 کے انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے حوالے سے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے گریز کیا اور انکار کر دیا، جس کے بعد انہیں گرینڈ جوری کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس مبینہ روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے جو نمائندہ خصوصی ہیں رابرٹ ملر، انہوں نے بھی اسٹیو بینن کو طلب کیا ہے اسی حوالے سے سوالات کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کی جو پیشی ہے یا گواہی وہ کب ہوگی یہ دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں۔ اس کے بعد جب یہ انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے وہ پیش ہوئے اسٹیو بینن، اس کے بعد بہت سے رد عمل سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک رکن کانگریس ہیں انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا۔ سب سے پہلے ان کی بات سنتے ہیں۔ یہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے ان کے وائٹ ہاؤس میں گزارے وقت، اس سے پہلے اور ان کے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد کے دور پر اٹھنے والے سوالات پر ان کی گواہی پر زبان بندی کے حکم جیسا تھا۔ بینن کے وکیل کا کہنا ہے کہ بینن سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار تھے، لیکن انہیں وائٹ ہاؤس کی طرف سے ایسا نہ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اور وائٹ ہاؤس نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ بینن کو ٹرانسپیرنٹ رہنے کا کہا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے بینن کی جو ان کی کتاب فائر اینڈ فیوری میں انہوں نے جو انکشافات کیے تھے اس حوالے سے برہمی اور غصے کا اظہار بھی کیا۔ اور اب جب کہ بینن جو ہیں وہ گرینڈ جوری کے سامنے پیش ہوں گے اور رابرٹ ملر کے تحقیقات کا حصہ بھی وہ بننے جا رہے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ اب صدر ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف صدر ٹرمپ کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ ہے ڈاکا کا، جو کہ ہے چائلڈہڈ ارائیولز، ڈیفرڈ ارائیولز فار چائلڈہڈ، جو کہ ایسے بچے جو غیر قانونی طور پر امریکہ لائے گئے تھے ان کے حوالے سے قانون سازی کرنے کا، جس پر صدر ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کو صرف جو میکسیکو کے بارڈر کے ساتھ وال ہے اس سے مشروط کریں گے۔ انہوں نے بنیادی طور پر کہہ دیا ہے کہ ڈاکا کا جو سلسلہ ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہے، لیکن یہ جو تاریخ ہے اس کی مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب صدر ٹرمپ آگے کیا کرتے ہیں۔
اور سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اگر جمعے کی شام تک کسی قسم کا بجٹ پہ ڈیل نہیں ہو پاتا اور امیگریشن ریفارم کی وجہ سے وہ اٹک جاتا ہے کہیں پہ، تو یہاں پہ جو وفاقی حکومت ہے اس کی سرگرمیاں بھی معطل ہو سکتی ہیں، اس کی بیشتر سرگرمیاں. تو ان کنکلوژن 2 بڑی انویسٹیگیشنز اس وقت جاری ہیں صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے حوالے سے، ایک کانگریس میں اور ایک اسپیشل کاؤنسل رابرٹ ملر اس کی قیادت کر رہے ہیں، اور دونوں ہی جگہ صدر کے سابق مشیر خاص اسٹیو بینن کی جواب طلبی ہو رہی ہے. ثاقب الاسلام کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو ثاقب. اور دوسری جانب پاکستان میں اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا میدان گرم ہے. لاہور کی مال روڈ پر جاری عوامی تحریک کے جلسے کی لمحہ بہ لمحہ خبریں تو آپ تک پہنچ رہی ہیں، لیکن ملک سے باہر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے کیا کر رہا ہے اور کیا کر سکتا ہے. اس بارے میں آج ہم بات کریں گے سری یونیورسٹی آف نیو یارک سے وابستہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے. خٹک صاحب ویلکم ٹو ویو 360. کل ہم نے دیکھا پاکستان میں اسلام آباد میں ایوان صدر میں دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ جاری کیا گیا، اس کا نام پیغام پاکستان دیا گیا. اور ویسے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ماضی میں بھی دینی علماء اس قسم کے فتوے سامنے لا چکے ہیں، دہشت گردی کے خلاف اس کو اسلام کی روح کے منافی قرار دے چکے ہیں، لیکن اب اس مرتبہ اس میں گورنمنٹ کی بھی ہم نے بڑی نمایاں سپورٹ دیکھی ہے. یہ بتائیے کیا واشنگٹن اسے کوئی اہمیت دے گا؟ دیکھیے، واشنگٹن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پیغام نظر آ رہا ہے، جو آ رہا ہے واشنگٹن سے، امریکہ کی ڈپلومیسی سے، وہ یہی ہے کہ وہ ایکشن میں زیادہ بلیو رکھ رہے ہیں. وہ ایمفیسائز یہی کر رہے ہیں کہ آپ کوئی ڈیسائسو ایکشن لیں جو یہاں پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کے مطابق دہشت گرد موجود ہیں، اور ایسے گروپ جو بھارت کے خلاف بھی سرگرم ہیں ان کے خلاف آپ ایکشن لیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ امریکہ کے ساتھ جو آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو تعاون ہے اس کو مزید بڑھائیں، تاکہ افغانستان میں جاری جو وہاں پر جو جنگ ہے اس کو ایک ایسے نہج پہ لایا جائے جہاں پر کہ اس کا کوئی سیاسی حل نکالنا ممکن ہو. اور اس سلسلے میں امریکہ شروع سے پاکستان سے مطالبہ کرتا چلا آ رہا ہے کہ آپ اپنی پالیسی کو چینج کریں، کیونکہ امریکہ کی رائے میں پاکستان کی ڈبل فیسڈ پالیسی ہے. امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان ایک طرف تو ہماری تھوڑی بہت مدد کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اس نے اپنی سرزمین پر ایسے گروہوں کو بھی اجازت دی ہوئی ہے جو کہ افغانستان میں امریکی اور نیٹو کی دوسری افواج اور افغان فوج کے خلاف برسر پیکار ہے، اور وہاں پر ان کو جانی و مالی نقصان پہنچا رہے ہیں. لہذا جب تک یہ پالیسی چلتی رہے گی اس وقت تک دونوں ممالک کے درمیان جو بھی رابطے ہیں وہ کسی طرح بھی نارمل نہیں ہو سکتے. بلکہ اب تو پیغام بالکل واضح طور پر یہ بھی آ رہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات تھے، جو پہلے نان نیٹو ایلائی اور اس قسم کی باتیں چلتی تھیں، اس کی بجائے آپ کہتے ہیں جی یہ سمپل انٹرسٹ بیسڈ ہوگا. ہمارے جہاں مفادات ہوں گے ہم آپ کے دوست ہیں، جہاں ہمارے آپ کے مفادات ایک دوسرے سے متصادم ہیں وہاں پر ہماری آپ کی دوستی نہیں چل سکتی. اچھا یہ بتائیے اس میں کیا کوئی خرابی ہے؟ یہ بہت عرصے سے یہ ایشو کنسیڈر کیا جاتا ہے پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی واشنگٹن میں بھی بات ہوتی ہے کہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے دونوں ملکوں کی، کہ آپ ہمارے لیے یہ کریں ہم آپ کے لیے یہ کریں گے. اگر بین الاقوامی تعلقات پہ نظر ڈالی جائے تو کیا یہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہے؟ کیا اور ملک ایسے نہیں کرتے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میوچول گراؤنڈز پہ کام کریں اور جہاں نہیں میوچول ہوتی بات چیت وہاں پہ اپنے اپنے راستے جائیں اور اپنی اپنی پالیسی اپنائیں؟ دیکھیں، کسی حد تک تو یہ بات درست ہے کہ پوری دنیا میں جو ریاستوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹرانزیکشنل ہی ہوتے ہیں. اس میں بھائی چارہ یا اور کسی قسم کے جذبات شامل نہیں ہوتے، وہ پیور نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پر ہی چلائے جاتے ہیں. لہذا امریکہ اور پاکستان کے تعلق کو بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. لیکن پاکستان اور امریکہ کے تعلق میں ایک فرق یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ جگہوں پر وہ کافی ان ریئلسٹک نظر آتی ہیں اور اس کی وجہ سے ایکریمنیز بڑھتی ہیں. اگر ایک طرف امریکہ کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے کچھ جائز مطالبات اور کچھ جائز ان کے جو خدشات ہیں وہ موجود ہیں، تو اسی طرح پاکستان کی جانب سے بھی کچھ ایسے ہی جائز مطالبات اور کچھ جائز خدشات موجود ہیں. لہذا جب تک دونوں بالکل. اور معاف کیجیے گا قطع کلامی کے لیے، جس طرح آپ نے کہا پاکستان کے جائز کچھ کنسرنز ہیں اور اس میں سب سے زیادہ پاکستان جو ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کی سرزمین پہ افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں، وہاں پہ ان کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور امریکہ اس کے بارے میں بھی کچھ کرے. اور یہاں جب ہماری بات ہوئی پاکستان کے سفیر سے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بارے میں سمپتی بھی اب امریکنز کے ہاں پائی جاتی ہے. نیریٹو کی آپ نے بات کی کہ جو بیانیہ ہے اس کی کم اہمیت ہے اور ایکشنز کی زیادہ ہے. کچھ پچھلے دنوں میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، وہ میں
व्यूअर्स के सामने रखना चाहूँगी। एक तो जो जमातुल अहरार है उसके तर्जुमान ने अपने आप को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया। दूसरी जानब हमने देखा कि सूफी मोहम्मद जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मौजूदा लीडर मुल्ला फजलुल्लाह के ससुर हैं, उन्हें रिहा किया गया। इससे पहले हाफिज सईद रिहा हुए, वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात कर चुके हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो भी इलेक्शंस में हज़ारों वोट ले रही है, बाई इलेक्शंस में। तो बयानियाँ अपनी तरफ, और जब हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं तो ये सब एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। तो ये फ़ासला पाकिस्तान की हुकूमत के पास कितनी इस वक्त क़ुव्वत है इस फ़ासले को ख़त्म करने की, बयानिए और जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हो रहा है उसके दरमियान फ़ासले को दूर करने के लिए? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत कंट्राडिक्शंस हैं पाकिस्तान की पॉलिसी में। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने पहले इसका जिक्र भी किया कि पाकिस्तान की पॉलिसी में साफ वाज़ेह नज़र आता है कि वो तफरीक करता है मुसल्लह ग्रोहों के दरमियान। कुछ मुसल्लह ग्रोहों को पाकिस्तान ऑफिशियली ये समझता है, जिसका वो ऑफिशियली इजहार तो नहीं करता लेकिन प्रैक्टिकली उस पर कुछ ना कुछ अमल ज़रूर करता है कि वो जो इसके इंटरेस्ट में है, और कुछ ऐसे जिनके खिलाफ वो खुद जंग लड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि नैरेटिव आपका तब ही सुना जाता है जब कोई सुनाने वाला भी हो। देखिए, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है मेरे हिसाब से बहुत वीक हैं। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भी बहुत कमज़ोर है। आप देखिए, गुज़श्ता 4-5 साल थे पाकिस्तान का, 4 साल तक जब तक नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान का तो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था। लिहाजा वाशिंगटन में पाकिस्तान का नैरेटिव सुनाने वाला कोई था ही नहीं। अगर पाकिस्तान का कोई नैरेटिव है, जो मेरा शक है कि अभी तक पाकिस्तान का कोई प्रॉपर नैरेटिव भी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर जो भी कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको भी अमरीकियों तक पहुँचाने के लिए कोई व्हीकल्स इस्तेमाल नहीं किए गए। देखिए, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जुल्म यह है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके तो लॉबिस्ट मौजूद हैं वाशिंगटन में, लेकिन पाकिस्तान के लॉबिस्ट मौजूद नहीं है। कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस थी मुशर्रफ के दौर में, वो कॉकस खत्म हो गई। लिहाजा पाकिस्तान का नैरेटिव सुनने या सुनाने वाले वाशिंगटन में तकरीबन है ही नहीं, कम है। ऑलराइट, जहांगीर खटक साहब हमारे साथ थे न्यूयॉर्क सिटी से। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। और अफगानिस्तान की बात हुई और रूस ने भी अफगान हुकूमत और तालिबान पर जोर दिया है कि वो जल्द मुज़ाकरात का आगाज़ करें, और कहा है कि रूस इसकी मेज़बानी कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या फ़रीक़ैन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? कुछ रोज़ पहले जब अफगान हुकूमत के मुज़ाकरातकारों और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान तुर्की में बातचीत की खबर आई तो पहले अफगान तालिबान और फिर अफगान हुकूमत के एहलकारों ने उसकी तरदीद कर दी। अफगान अमन काउंसिल ने तालिबान का नाम लिए बगैर तस्दीक की है कि मुसल्लह अपोजिशन से गैर रस्मी राब्ते किए गए हैं। अफगानिस्तान में मुज़ाकराती अमल इस वक्त किस मकाम पर खड़ा है, उस बारे में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। की हालिया कोशिशों के तौर पर अफगान सदर अशरफ गनी के मुशीरों ने तुर्की में तालिबान के 5 नुमाइंदों से मुलाकात की है, जबकि तालिबान और अफगान हुकूमत दोनों ने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने वालों को अपने ऑफिशियल नुमाइंदे तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अफगान हुकूमत तालिबान से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से मुतल्लिक अवाम को आगाह करेगी। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के एक इजलास से खिताब करते हुए अफगान अमन जिरगे के सरबरा मोहम्मद करीम खलीली ने कहा कि तालिबान के साथ राब्ते किए गए हैं। अमन जिरगा अफगान हुकूमत के साथ मिलकर इन मुज़ाकरात के लिए राह हमवार कर रहा है। इस वक्त अफगान और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करने में मसरूफ़ हैं और अफगान और बैनुल अक़वामी बरादरी इन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन ग्रुपों के इन नुमाइंदों ने इससे पहले पार्लियामेंटेरियन, सिविल सोसाइटी और खवातीन के सरगर्म कारकुनों से कई एशियाई और यूरोपीय मुल्कों में मुलाकात की है, लेकिन इन मुलाकातों का हालिया जंग और बढ़ती हुई कशीदगी पर कोई असर नहीं पड़ा। हर कोई अमन के लिए इक़दाम करता है और ये सब मुफीद साबित होता है, लेकिन हम तभी नताइज की तवक्को कर सकते हैं जब तमाम फरीक मुज़ाकरात में शरीक हों। मिसाल के तौर पर तालिबान, अफगान हुकूमत और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी। तमाम पार्टीज इनकार करती हैं कि उनका इन मुज़ाकरात में कोई नुमाइंदा नहीं। इससे पता चलता है कि अमन मुज़ाकरात के लिए कोई एहतराम नहीं। इस वजह से लोग मुज़ाकरात पर एतमाद खो देते हैं। अफगानिस्तान में अमन के क़याम से मुतालिक मुज़ाकरात को कई चैलेंजेस का सामना है, जिसके अफगान 4 अशरों से मुंतज़िर हैं।
دوسرے ملکوں کی جانب سے مداخلت اور خاص طور پر افغانستان میں امن کے خلاف پاکستان کا ملوث ہونا، دوسری مداخلت میں اسمگلنگ اور منشیات کے کاروبار چلانے والوں اور دہشت گرد نیٹ ورک کی کارروائیاں شامل ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان میں امن اور استحکام قائم کرنے کے لیے دنیا بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے گی اور افغان حکومت کی مدد کرے گی۔ ہم نے اس سلسلے میں اچھی پیش رفت بھی دیکھی ہے۔ امن کونسل کا کہنا ہے کہ امن قومی مفاد میں ہے اور افغانستان کے اندر بہت سی گروپس امن کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اصل چیلنج قیام امن کے بعد اس کو جاری رکھنا ہوگا۔ حسیب مودودی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کرنے والی یونائیٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے امریکی امداد میں کٹوتی کے بعد دنیا بھر سے رقم کی اپیل کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ادارے کے لیے $12.5 کروڑ کی امداد میں سے فی الحال $6.5 کروڑ روکنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے ادارے سے اصلاحات کا مطالبہ بھی کیا ہے، تاہم ان کی کوئی تفصیل نہیں دی۔ UNRWA تقریباً 5 کروڑ 20 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کو تعلیم، خوراک اور صحت کی سہولتیں فراہم کرتا ہے اور امریکہ ادارے کو سب سے زیادہ امداد دینے والا ملک ہے۔ دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ اس وقت لاہور کی مال روڈ پر عوامی تحریک کے جلسے پر اپڈیٹس اور اس پہ ماہرین کے تبصرے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور امریکہ میں منشیات کے عادی لوگوں کو علاج اور بحالی کی جانب راغب کرنے کے لیے بنائی گئی ایک خصوصی عدالت میں آپ کو لے جائیں گے کچھ ہی دیر میں، اور کنزیومر الیکٹرانکس شعبے میں کون سی نئی پروڈکٹس متعارف کرائی جا رہی ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے آج کے شو میں۔ لیکن پہلے آئیے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبریں ورلڈ ویو میں۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں شمالی کوریا کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں 20 ممالک شمالی کوریا پر مزید سخت پابندیاں لگانے پر رضامند ہو گئے ہیں، جبکہ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان مذاکرات کی فضا کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن کا کہنا ہے کہ اگر شمالی کوریا مذاکرات پر رضامند نہ ہوا تو اسے فوجی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سعودی شہنشاہ شاہ سلمان نے یمنی وزیر اعظم کی عام اپیل پر یمن کی کرنسی کو سہارا دینے کے لیے یمن کے سینٹرل بینک میں $2 بلین جمع کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ادھار نہیں ہے اور یمن کی جائز حکومت کو اسے لوٹانا نہیں پڑے گا۔ اسپین کے خود مختار علاقے کیٹالونیا میں انتخابات کے بعد پہلی بار پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں جلا وطن رہنما کاسٹ پجیمون شرکت نہیں کر رہے۔ اجلاس سے قبل 2 علیحدگی پسند جماعتوں میں کاسٹ کو دوبارہ کیٹالونیا کا سربراہ منتخب کرنے پر اتفاق کی رائے ہو گیا ہے۔ اسپین کے علاقے سینٹ بارٹولو میں جانوروں کے سرپرست سینٹ اینتھونی کا روایتی تہوار منایا گیا۔ تہوار میں سینکڑوں گھڑ سواروں نے گھوڑوں کو اگلے سال کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے آگ سے گزارا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس تہوار کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ دنیا کے کئی ملکوں میں منشیات استعمال کرنے والوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن کیا جیل نشے کی عادت چھڑا سکتی ہے؟ ضروری نہیں۔ امریکہ میں ایسے کیسز کو نمٹانے والی خصوصی ڈرگ کورٹس اب نشے کے عادی افراد کو سزا دینے کے بجائے بحالی کا موقع دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایسی ہی ایک عدالت کے اندر آئیے چلتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جج جیری کوہن کی عدالت میں مسکن ادویات کی لت میں مبتلا افراد کی زندگیاں بچائی جاتی ہیں۔ You've got fentanyl in your system and it's a killer. ہیروئن کا عادی یہ شخص پہلی بار جج کوہن کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ We can help you. We can send you to our clinic. جیل کے بجائے کوہن مسکن ادویات کے عادی افراد کو ڈیٹاکسیفیکیشن سینٹر بھیج دیتی ہیں، جہاں ڈاکٹروں کی ٹیم ان کا طبی معائنہ کرے گی۔ ہمیں مریضوں کا علاج کرنا ہوتا ہے، وہ جسمانی اور ذہنی طور پر منشیات پر انحصار کرنے لگتے ہیں، ہمیں دونوں کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ میرے پہلے بچے کی پیدائش آپریشن سے ہوئی تو مجھے پرکوسیٹ دوا تجویز کی گئی، تب سے مجھے ان کی عادت ہو گئی۔ ایشلی ڈن کو گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تو انہیں اپنی پہلی بچی کی سرپرستی سے محروم ہونا پڑا۔ اب نشے کی عادت سے نجات پا لینے والی ایشلی اپنے دوسرے بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، جو پیدائشی طور پر اوپیائڈ جنی نشے سے متاثر تھی۔
अपने बच्चे को नशा आवर केमिकल से निजात दिलाने के अमल से गुजरता देखना किसी के लिए भी मुश्किल तरीन काम है, लेकिन ऐसा मेरी ही वजह से हुआ। अब यही मुझे हौसला देती है। जज कोहन नशा ना छोड़ने वालों के साथ बहुत सख्त हैं, लेकिन जो इलाज के लिए पुरअज़्म हैं, कोहन को यकीन है कि वो उनकी मदद कर सकती हैं। मुझे पता चला कि अगर हम इन्हें एक बार मनशियात से निजात दिला दें तो वो इलाज और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं। अमेरिका में मनशियात के केसेस सुनने वाली अदालतों की तादाद 27 है, जो 1,36,000 अफराद के मुकदमात सुन रही हैं। जज कोहन की अदालत लोगों को नशे की आदत से छुटकारा हासिल करने का मौका देती है। वो जेल से आज़ाद रहकर 1 साल तक ड्रग प्रोग्राम मुकम्मल करके खुद पर मुकदमा ख़त्म करवा सकते हैं। इन ड्रग कोर्ट से ग्रेजुएट होने वाले 75% अफराद प्रोग्राम छोड़ने के बाद भी कम से कम 2 साल तक गिरफ्तारी से बचे रहते हैं। It's such a crazy story you're telling. Go back and give me a urine sample. I don't think that. मेरे ख्याल में बीमार लोगों को जेल में नहीं होना चाहिए। मैं उन्हें मरने नहीं देना चाहती। कभी कभी मुझे उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देना होता है क्योंकि मैं उनकी जिंदगी बचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन्हें बच निकलने का मौका मिले। जज जेरी कोहन कहती हैं कि कामयाबी ये है कि लोग नशे से दूर रहें और अपनी जिंदगियां दोबारा शुरू करें। क्रिस मिकिन के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। आम सारिफीन के इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियां मार्केट में कैसी स्मार्ट प्रोडक्ट्स लाने पर काम कर रही हैं, ये पेश किया गया अमेरिका में होने वाले सालाना कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में। कुछ दिलचस्प प्रोडक्ट्स आइए देखते हैं आज के टेक सेगमेंट में। ये है बाइटन द स्मार्ट कार, एक ऐसी गाड़ी जो स्मार्टफोन पर एक टच या महज हाथ के एक इशारे से काम करेगी। और ये है रोजमर्रा की जिंदगी में स्मार्ट अशिया का दुनिया में सबसे बड़ा मेला, CES यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो। लॉस वेगस में होने वाले इस मेले में स्मार्ट कार से लेकर स्मार्ट आईने तक सब कुछ सार्फिन के लिए हाजिर है। स्मार्ट आईना, सही सुना आपने, एक ऐसा आईना जो आपकी तस्वीर लेगा और फिर हर रोज जब आप आईना देखेंगे तो आपको बताएगा कि आपकी जिल्द की सेहत कैसी है। अब आप सर से पैर तक स्मार्ट अशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये स्मार्ट जूता। फौजियों के लिए बनाया गया ये जूता पहनने वाले की तमाम हरकत और सकनात का जायजा लेता है और पाँव में दर्द की सूरत में या गिरने और किसी भी किस्म के जख्म की सूरत में इसके साथियों को खबरदार करने की सलाहियत रखता है। और सफर के शौकीन या ज्यादा सफर करने वाले अफराद के लिए हाजिर है स्मार्ट सूटकेस, जो ना चोरी हो सकता है और ना गुम। ये सूटकेस, जिसे पपी 1 का नाम दिया गया है, अपने मालिक को पहचानता है और सिर्फ उसी के पीछे पीछे अपने आप ही चलता रहता है। अब आपको अपने सामान को पकड़ कर रखने और हर जगह घसीटने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्मार्ट सूटकेस ये काम खुद करता है और आपको कभी नहीं भूलता, चाहे आप सामान भूल जाएं, क्योंकि इसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस लगी है जो मालिक के पास है और GPS टेक्नोलॉजी के जरिए हर वक्त उसके साथ। और बात हो रही है स्मार्ट चीजों की, तो अब स्मार्ट घर भी बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब घर में हर चीज स्मार्ट लगी हो तो घर भी स्मार्ट कहलाता है। जैसे ये घर, जिसमें मालिक की आवाज को पहचानने वाली टेक्नोलॉजी अलेक्सा मौजूद है, जिसे आप घर के मुख्तलिफ कामों के लिए कह सकते हैं। म्यूजिक लगाना हो, मौसम का हाल पूछना हो, घर के दरवाजे लॉक करने हो, मुख्तलिफ कमरों का वीडियो जायजा लेना हो या लाइट्स ऑन ऑफ करनी हो, और ये सब कुछ आप महज अपनी आवाज से कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन पर। इतनी सारी स्मार्ट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए मुझे लगता है खुद भी काफ़ी स्मार्ट होना पड़ेगा। लेकिन क्या आप ये चाहेंगे कि आपके बारे में हर तरह की मालूमात आपकी प्रोडक्ट्स में मौजूद हो? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA उर्दू। आपसे हमारा राब्ता इसी पेज पर कायम रहेगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।